نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم 23rd کلاس اپنے سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم ہجرت کے بعد متفرق جو واقعات ہوئے ان کو ہم دیکھ رہے تھے، اس میں ہم نے کافی کچھ کور کر لیا تھا، ایون بلیسنگز آف مدینہ اور فضیلت مدینہ کی، اس کے علاوہ مسجد نبوی کی، مسجد قباء کی، یہ سب ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ غزوہ بدر جو بہت بڑا ایونٹ اب ہونے والا ہے، جو کہ 2nd ہجری میں ہوگا، اس سے پہلے فرسٹ ہجری میں اینڈ 1.5 ایئرز میں، 1.5 سال کے دورانیے میں کیا کیا متفرق واقعات ہوئے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ہم ان 2 کلاسز میں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ہم نے لاسٹ کلاس میں کور کر لیے تھے اور کچھ انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں کور کر لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اگلی کلاس میں ہم غزوہ بدر کا آغاز ہی کریں۔ تو اب جو رہ گیا تھا وہ ہمارا کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی، اہل بیت، ان کی مائگریشن، ان کی ہجرت کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور ان کے پھر جو حجرات جو تھے مسجد نبوی کے ساتھ تعمیر کیے گئے، فوراً ہی تعمیر شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر الصفا کا ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا کہ اس کی تعمیر شروع ہو گئی، لیکن وہ ہے کیا اور کون وہاں پہ رہتے تھے، اس کا مقصد کیا تھا، یہ ہم دیکھیں گے۔ پھر مدینہ آنے کے بعد جو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیرات وغیرہ کے بعد جو کام کیے، ان میں کیا تھا، مواخات تھا، جو کہ بردرہڈ ڈیولپ کی گئی، اخوت، بھائی چارہ جو ڈیولپ کیا گیا، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا گیا، اس کا کیا مقصد تھا، اس سے کیا فائدے حاصل ہوئے، یہ سب پیئرز بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اذان کب نافذ کر دی گئی، یہ ہم دیکھیں گے۔ پھر معاہدہ ہوا تھا مدینہ میں شروع میں، یہ سارا کچھ غزوہ بدر سے پہلے ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو معاہدہ ہوا مدینہ میں جو لوگ رہ رہے تھے ان کے درمیان میں، وہ معاہدہ کیا تھا، کیسے ہوا، پارٹیز کون سی تھیں، اس کی کیٹیگریز کیا تھیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز جو ہوئی وہ تھی تحویل کعبہ، تحویل قبلہ سوری۔ تو قبلہ کی جو تبدیلی تھی وہ کیوں ہوئی، اس سلسلے میں سورۃ البقرہ کے پورے 2 پیجز 142 آیت سے لے کے 152 آیت تک کا نزول ہوا، اور اسی میں سارے قبلے کی تبدیلی کا مقصد بھی بتایا گیا، اس سے حاصل کیا ہوگا یہ بھی بتایا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، مصلحتیں کیا ہے، ساری ڈسکشن اس میں ہو گئی۔ یہ 2nd پارے کا بالکل آغاز ہے، سٹارٹ ہی 2nd پارہ اس بات سے ہوتا ہے۔ تو یہ، اور اس قبلے کی تبدیلی سے کا امپیکٹ کہاں کہاں پہ آیا، یہ مین ٹاپک آج ہمارا، یعنی لیندیسٹ ٹاپک، سب سے بڑا ڈسکشن ہماری چینج آف قبلہ پہ ہی ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈسکشن کی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم دوسرے پارے کا فرسٹ جو پیجز ہیں ان کی تلاوت بھی سنیں گے اور اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ اور جو فرسٹ برتھ ہوئی مدینہ میں جا کر مہاجرین میں، وہ ہم کیوں ڈسکس کریں گے یہ میں انشاءاللہ اینڈ میں جا کے بتاؤں گی، اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ چلیں، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اہل بیت نے جو ہجرت کی۔ مدینہ مکہ میں رہ کون کون گیا تھا؟ مکہ میں نے بتایا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت اسما اور حضرت عائشہ، ان کی دونوں بیٹیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت سودا تھیں، آپ کی جو دوسری زوجہ، اور آپ کی بیٹیاں موجود تھیں۔ آپ کی بیٹیاں جو تھیں ان میں سے حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ دونوں ابھی ان میرڈ تھیں، ان کا نکاح ابھی نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، ان کا نکاح آلریڈی ہو چکا تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھیں، ان کے بیٹے سے بیسکلی ان کا نکاح ہوا تھا، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد، بدر کے بعد کہیں جا کر بیسکلی وہ مسلمان ہوں گے، بدر کے بھی کافی بعد، تو جب وہ مسلمان ہوں گے تب ان کی ہسٹری ہم پڑھیں گے۔ لیکن حضرت زینب جو تھی وہ اس وجہ سے آ نہیں سکتی تھی، وہ ہجرت نہیں کر سکتی تھی، ان کو ان کے شوہر کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لیکن ان کے شوہر اخلاق کے بہت اچھے تھے اور
मोहब्बत भी दोनों मियाँ बीवी में कमाल की थी, बहुत ज़्यादा थी। ये डिस्कशन इंशाल्लाह हज़रत ज़ैनब की जब स्टोरी पे आएँगे तो हम फिर डिटेल में करेंगे। बाकी हज़रत रुकैया आप सल्लम की जो दूसरी बेटी थी, उनका निकाह किससे हो चुका था? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और वो दोनों हबशा हिजरत कर चुके थे, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो ये दोनों मक्का में नहीं थे, लेकिन हज़रत फ़ातिमा, उम्मे कलसूम और हज़रत सौदा, तो इन सबको लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त जो आपके मुँह बोले बेटे ही थे, अल्लाह ताला ने अभी इस बाकायदा रूल को ख़त्म नहीं किया, सूरतुल अहज़ाब में ये ख़त्म हो जाएगा कि कोई भी किसी का मुँह बोला बेटा नहीं हो सकता। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो है, उनको भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनके साथ आप सल्लम के एक आज़ाद करदा गुलाम थे, जिनको के मौला कहा जाता है, अबू राफ़े, उनको साथ भेजा कि, और कुछ साथ 500 दिरहम ऑलमोस्ट लिखा हुआ है किताबों में कि वो भी दिए, और ये दोनों गए इनको लेने के लिए। तो हज़रत सौदा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये सब, और हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा को लेने के लिए हज़रत अबू बकर ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, और ये सब फिर मदीना आ गए। और जैसे ही मस्जिद नबवी की तामीर हुई थी, साथ ही मस्जिद नबवी के हमने ऑलरेडी ये पिक्चर देखी थी, जो कि मैं अब आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें जहाँ पे कवर्ड एरिया नज़र आ रहा है, आपको याद होगा, उस तरफ पहले किबला था, ठीक है? ये कौन-सी साइड बनती है? ये वो साइड बनती है जो कि बैतुल मक़दिस की बेसिकली साइड है। और ये 2 आपको छोटे से बिल्कुल मेरी राइट साइड बन रही है, छोटे से 2 कमरे से नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली बनाए गए हज़रत सौदा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के लिए, हज़रत अनहा के लिए, अनहुमा के लिए। अभी इनकी रुखसती नहीं हुई हज़रत आयशा की, जब होगी तो उस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, जब आ जाएँगी फिर होगी। और इसके पीछे था बेसिकली हज़रत फ़ातिमा का हुजरा, जो कि इस पिक्चर में नज़र नहीं आ रहा, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत उम्मे कलसूम। और ये जो बिल्कुल अभी हुजरात के सामने जो साइड लग रही है, ये बेसिकली सुफ़्फ़ा है, जहाँ पे अहले सुफ़्फ़ा की रिहाइश थी शुरू में, तहवील काबा से पहले। जब काबा किबला, तहवील किबला से पहले जब किबला चेंज हो गया, तो इस तरफ को डायरेक्शन हो जाएगी नमाजियों की, बिल्कुल हुजरात के ऑपोजिट, और दूसरी तरफ सुफ़्फ़ा शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? और इसीलिए हमें अहादीस भी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ़ पे बैठा करते, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपना हाथ सिर्फ़ खिड़की से अंदर करके आप सल्लम के बाल मुबारक धो दिया करती थी और कंघी कर दिया करती थी, क्योंकि बिल्कुल वॉल शेयर होती थी, दीवार जो है मस्जिद नबवी और हुजरात की, वो आपस में शेयर हुआ करती थी। और इसके बाद हम देखेंगे कि सुफ़्फ़ा बेसिकली क्या था, जिसकी बुनियाद रखी गई। सुफ़्फ़ा के बारे में सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कुछ लोग कहते हैं इसकी तामीर बिल्कुल आगाज़ में जैसे ही मस्जिद नबवी बनी, साथ ही एक एरिया बाकायदा डेज़िग्नेट कर दिया गया अलग से। लेकिन कुछ उलमा के मुताबिक ये काम ग़ज़वा बदर के बाद किया गया था, ठीक है? तो इस तरह के छोटे-छोटे इख्तिलाफ़ात हमें पूरी सीरत में मिलते ही रहते हैं, लेकिन मकसद हमारा क्या है? हमें ये पता चल गया कि एक सुफ़्फ़ा की बुनियाद अलबत्ता रखी गई, और उसका मकसद क्या था? सुफ़्फ़ा का जो लफ्ज़ी मतलब है ना, मतलब लुग़त में जो है डिक्शनरी मीनिंग, दैट इज़ शेल्टर, साइबान, ठीक है? साइबान देना। तो साइबान जो था, इसका बेसिकली मकसद क्या था? मकसद भी उलमाए कराम ने 2 लिखे हैं। कुछ उलमाए कराम के मुताबिक ये जो मिस्कीन और फ़ुक़रा थे, इनको साइबान प्रोवाइड करना, इनको एक रहने की जगह देना, ये इसका मकसद था, ठीक है? दूसरे उलमा के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेस प्रोवाइड करना था, जहाँ से कि नॉलेज, लर्निंग और अहादीस कुरान की शेयरिंग हो सके, उसकी तालीम हो सके, ठीक है? कुरान और हदीस की तालीम के लिए ये जगह बनाई गई। बेसिकली दोनों जो साइड्स ऑफ स्कॉलर्स हैं, उनके ख़्याल में ये एक ही पॉइंट पे फ़ोकस रखकर इसको बनाया गया, ठीक है? लेकिन हम जानते हैं कि सुफ़्फ़ा का मकसद तो इन दोनों तरीकों से ही पूरा किया गया। दोनों ही मकासद हमें पूरे होते हुए अलबत्ता नज़र आते हैं सुफ़्फ़ा में, ठीक है? तो इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट आगे-पीछे होती रहती थी, कभी 300, कभी 400। शुरू में ज़ाहिर-सी बात है कम होती थी, ये बाद की स्ट्रेंथ लिखी गई है। जब तक ये सिलसिला चलता रहा, तब तक ये लिखा हुआ है कि 400 ऑलमोस्ट यहाँ की स्ट्रेंथ रहती थी। उसके बाद आपको पता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के बाद, और फिर हज़रत उमर का जब ज़माना आया, खिलाफत आई है, तो इस्लामिक एम्पायर ही इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी और इस्लाम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि एज़ सच इस तरह के शेल्टर्स की ज़रूरत नहीं रही थी, ठीक है? और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ख़ुसूसी तौर पर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो चुकी थी। इसलिए हमें बहुत अरसे के बाद फिर हज़रत उमर के ज़माने में स्पेसिफिकली इसका ज़िक्र फिर हमें नहीं मिलता।
تو صفہ میں بیسکلی اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صرف لرننگ کے لیے، تعلیم کے لیے بنایا گیا تھا، وہ اس کو شیلٹر کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آتے ہی تو بھائی بھائی بنا دیا تھا سب کو. سارے مہاجرین جو آئے ہیں وہ تو انصار کے بھائی بھائی بن چکے تھے، اور وہ انصار کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے رہائش وغیرہ شیئرنگ کر رہے تھے. یہ شیئرنگ ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. اس لیے ان کے خیال میں شروع میں شیئرنگ کی یا شیلٹر کی ضرورت نہیں تھی، صرف تعلیم و تربیت کی ہی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، لیکن کچھ علماء کے مطابق البتہ شیلٹر کی بھی ضرورت تھی. تو فوکس البتہ تھا کہ تعلیم و تربیت اس میں ضرور ہوگی، اور جو صحابہ وہاں پر رہتے تھے ان میں سے بیشتر مسکین تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو کہ اپنی مرضی سے وہاں رہ رہے تھے، دو کہ ان کے گھر بھی تھے مدینہ میں. فار ایگزامپل کچھ انصار تھے، جیسے نیچے سب سے نیچے میں نے نام لکھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے. اور ابی بن کعب وہ تھے جو کہ بیسکلی غزوہ تبوک میں جن کا ذکر آتا ہے، ہم سورۃ التوبہ میں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کی تفسیر میں. تو یہ دونوں جو تھے بیسکلی ابی بن کعب وہ نہیں ہے جن کا غزوہ تبوک میں ذکر آتا ہے. ابی بن کعب وہ ہیں جو کہ بیسکلی قرات کے لیے مشہور تھے اور بہت مشہور قاری تھے انصار کے. ٹھیک ہے، کعب بن مالک تھے جو کہ بیسکلی غزوہ تبوک میں جن کا ذکر آتا ہے. صحیح ہے، لیکن یہ دونوں بیسکلی انصاری تھے، اور یہ دونوں اپنا گھر چھوڑ کر پھر جہاں پر کیوں شفٹ ہوئے تھے؟ صرف اور صرف تعلیم و تربیت کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ احادیث جمع کر سکے، زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے، اب جیسے ہمارے سامنے نام ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مہاجرین میں سے تھے، اور ان کا یقیناً کسی نہ کسی کے ساتھ پیئر بنا ہوگا بردرہڈ میں، لیکن مواخات میں، لیکن وہ یہاں پر کیوں تھے؟ صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اور ابو ہریرہ کا میں نے نام لکھا ہے، سب کو پتا، اگر صوفہ میں کسی کا نام اگر کوئی جانتا ہو تو وہ ابو ہریرہ، جو آپ سب کو پتا ہوگا. لیکن یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوائن کب کیا تھا صوفہ کو؟ 7 ہجری میں، جب بیسکلی غزوہ بنو نذیر ہوئی ہے نا، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ ان کا جو بھی قبیلہ تھا وہاں سے شفٹ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. غزوے میں ان کا پارٹ کوئی نہیں تھا، ویسے ہی اس کے بعد آئے تھے 7 ہجری میں. تو اس کے بعد آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میکسیمم نالج گین کرنے کے لیے، علم لینے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں یہیں پہ رہوں گا. اسی لیے وہ نریٹر ہیں، وہ راوی ہیں احادیث کے جنہوں نے کہ میکسیمم سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں. اور یہ اس کا ریزن یہ خود بتاتے ہیں کہ باقی مہاجرین و انصار دوسرے کاموں میں بھی بیزی ہوتے تھے، لیکن میں نے کسی قسم کا کوئی پیشہ نہیں اپنایا، کوئی کام نہیں کیا، اور صرف اپنی زندگی کو اسی کے لیے مختص کر دیا. لیکن بعد میں ہم جانتے ہیں باقی خلافتیں جب شروع ہوئیں اس میں پھر حضرت ابو ہریرہ کو جو پوزیشنز دی گئی، حضرت عمر نے بلکہ ان کو گورنر بھی بنایا، اور اس کے بعد ان کے حالات ڈفرینٹ ہو چکے تھے. لیکن اس وقت پرٹیکولرلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، مجھے یہیں رہنا ہے اور ساتھ ہی رہنا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا کوئی پیشہ تک نہیں اپنایا، ایون معاش کے لیے بھی باہر نہیں نکلتے تھے. اسی لیے انہیں مسکین و فقراء بھی کہا جاتا ہے کہ انتہا درجے کے مسکین یہ لوگ تھے. ان کو جب مسجد نبوی میں یہ نماز کے لیے آتے تھے تو ان کے اوپر ایک چادر ہوتی تھی، اور جب یہ رکوع یا سجدے میں جاتے تھے تو ان کی چادریں اوپر ہو جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تلقین کی تھی خواتین کو جو کہ پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی کہ جب تک مرد سارے صحیح سے یہ لوگ کھڑے نہیں ہو جاتے آپ لوگ نہ کھڑے ہوں. تو عورتیں پھر اس کے بعد کھڑی ہوتی تھی تاکہ یہ لوگ ان کی چادریں کور رہے اور یہ پھر کھڑے ہو سکے. اور ان کی مسکینی کے اور بہت سارے ہمیں قصے ملتے ہیں. ابو ہریرہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں بے ہوشی کی حالت میں ایسے پڑا ہوا ہوتا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ جیسے میں مر چکا ہوں. بھوک کی حالت اتنی بری ہو چکی ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات کا پیسہ آتا یا بعد میں مال غنیمت وغیرہ میں سے جب بھی حصہ آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے. میکسیمم آپ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ان کے اوپر خرچ کرے. اور اس سلسلے میں ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، یہ بھی غزوہ بنو نذیر کے بعد کا ذکر ہے، اور غزوہ بنو نذیر کا پورا ذکر سورۃ الحشر میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں رمضان میں. صحیح. تو سورہ یہ غزوہ بنو نذیر میں مال فے جب ملا ہے اس کے بعد مسلمانوں کی حالت
मॉनेटरी वाइज, फाइनेंशियल वाइज बहुत अच्छी हो चुकी थी। तो हज़रत फ़ातिमा आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और फरमाया कि मुझे एक गुलाम दे दीजिए, जो आपको गुलाम मिले, मुझे गुलाम दे दीजिए ताकि वो आटा पीस सके और मेरे हाथों पे इतने निशान बन सके आटा पीस-पीस के सख्ती की वजह से, तो आप मुझे गुलाम दे दीजिए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें किस तरीके से गुलाम दे दूँ जबकि मेरे सामने अहले सुफ़ा मौजूद हैं और मैं ये गुलाम सारे के सारे बेचकर इन्हीं के ऊपर ही पैसा खर्च करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी इतनी फ़िक्र होती थी और ये वो लोग थे जो कि बेसिकली फ़ुक़रा थे, मसाकीन थे। इन्होंने अपनी लाइफ़्स को डेडिकेट कर दिया था इल्म हासिल करने के लिए और इल्म हासिल करके डेफ़िनेटली इल्म हासिल करने का मकसद क्या होता है? सबसे पहला मकसद उसको अमल में लेकर आना और दूसरा मकसद डेफ़िनेटली उसको आगे पहुँचाना। आगे पहुँचाना इसको हम ये सूरह अल-बक़रा के रुकू में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वहीं जाके इसकी डिटेल में इंशाअल्लाह डिस्कशन करेंगे। और ये वो लोग थे जो कि एलीट ऑफ सहाबा बने, इतन तकवा में आगे बढ़ गए और ये वो सारे सहाबा थे जो कि बेसिकली इन्हीं को भेजा जाता था जब भी किसी और इलाके में, किसी कबीले में इस्लाम की पहचान कराने के लिए तारुफ़ कराने की ज़रूरत होती थी या कोई कबीला आके कहता था हमारे साथ किसी को भेज दीजिए तारुफ़ के लिए इस्लाम के, तो इनमें से किसी न किसी को भेजा जाता था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब वॉर्स ऑफ रिद्दा हुई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इनकी शहादतें हुईं और इतनी ज़्यादा इनकी शहादतों की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये खौफ हुआ कि अगर ये लोग ख़त्म हो गए, शहीद हो गए सारे के सारे, तो कुरान मजीद तो इन्हीं के सीनों में है ज़्यादा, ज़्यादा हुफ़्फ़ाज़ तो थे ही इनके अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हज़रत उमर ने सजेशन दी थी कि पूरा कुरान मजीद किताब की फ़ॉर्म में ले आया जाए, उसको रिटन फ़ॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। पहले सीनों में था, सीनों के बाद अब लिखा भी जाए। तो इन्हीं की बेसिस पर ये सजेशन भी सामने आई थी और फिर कुरान मजीद को लिखा गया, ठीक है? वो लोग थे ये अहले सुफ़्फ़ा। इसके बाद हम देखेंगे अज़ान का क्या वाक़या हुआ, ये छोटे-छोटे वाक़यात हम देख रहे हैं ग़ज़वा बदर से पहले। अज़ान कैसे नाफ़िज़ हुई थी? जब डेफ़िनेटली इससे पहले हमें पता है मक्का में नमाज़ तो होती थी लेकिन फ़र्ज़ कब हुई है नमाज़? मेराज के मौके पे हम सबको पता है। मेराज के कुछ ही अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए, मस्जिद नबवी की बुनियाद रख दी गई और मस्जिद नबवी बनने के बाद अब ये मौमा था कि मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए बुलाया कैसे जाए, ठीक है? तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सजेशंस दी। उन्हीं सजेशंस में कुछ ने कहा कि जी किसी शख्स को भेज के सारे घरों में बताया जाए कि जी नमाज़ का वक़्त हो गया, आ जाओ, नमाज़ का वक़्त हो गया, आ जाओ। लोगों को भूल सकता है ना, टाइमिंग्स तो सबको पता था कि ग़ुरूब आफ़ताब पे ये नमाज़ हो रही है, तुलुए आफ़ताब पे ये हो रही है वग़ैरह, टाइमिंग पता थी लेकिन भूल भी सकता है इंसान। तो कोई मेथड होना चाहिए, तरीका होना चाहिए कि सबको बुलाया जाए। और फिर किसी ने सजेशन दी कि नहीं जी जैसे बेल बजाई जाती है, उस तरह की बेल बजा लें जैसे यहूद व नसारा करते हैं। कुछ ने कहा कि जैसे आतिश परस्त आग जलाते तो हम मस्जिद के ऊपर आग जला दिया करें, तो सबको आइडिया हो जाएगा कि जी ये नमाज़ का वक़्त हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से किसी को भी पसंद नहीं किया, लोगों को भेजने में ज़हमत का उन्सर शामिल था, ज़हमत होती लोगों को और बाकी ये जो दूसरे तरीके थे वो सारे क्या थे? वो दूसरे रिलिजन्स के साथ, मज़ाहिब के साथ, अदियान के साथ मुमासलत हो जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था किसी और के साथ मुसलमान जो हैं वो उनके जैसे दिखें, ठीक है? और ये हमारे रिलिजन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी किया है कि तुम जिसके जैसे दिखोगे ना, तुम उन्हीं में से हो। ये तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिसके जैसा तुम हुलिया बनाओगे अपना, तुम उन्हीं की तरह हो। तो इसीलिए हमें इस मामले में बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम कितना ईसाई और यहूदियों की ट्रेडिशंस को या उनके अटायर को या उनके लाइफ़स्टाइल को एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है? या उनकी लैंग्वेज को, हर चीज़ उनकी हम एडॉप्ट कर रहे हैं, क्यों एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है? इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है आजकल के ज़माने में। ख़ैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सब को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद थे जिन्होंने कि ये ख्वाब देखा और उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि वो बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाकर वो बेल्स खरीद रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है तो वो पूछता है कि आप ये बेल्स क्यों खरीद रहे हैं? ये घंटियाँ क्यों खरीद रहे हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जी इस तरह हमें अज़ान के लिए कुछ चाहिए, अज़ान नहीं, इस तरह हमें लोगों को बुलाने के लिए, नमाज़ के लिए कुछ तरीका चाहिए। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं ये तरीका अच्छा नहीं है बल्कि आप ये अल्फ़ाज़ सुनिए, ये अल्फ़ाज़ आप लोग पढ़िए तो तमाम लोग
آ جائیں گی اور یہ اذان کے الفاظ ہیں. تو وہ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں بتایا جو ڈیفینیٹلی فرشتے ہی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خواب کے ذریعے سے یہ دکھایا. اور اس کے بعد عبداللہ بن زید صبح فوراً پہنچے ہیں دن کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بتایا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اسی اسنا میں اسی وقت حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھاگتے ہوئے آئے ہیں اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت، یہ بلیسنگ حضرت عبداللہ بن زید کو دی کہ انہوں نے سب سے پہلے بتایا، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن یقیناً ان کی کچھ عبادت ہوگی، صرف عبادت نہیں، ان کا اخلاص ہوگا، ان کی سنسیریٹی ٹورڈز کاز ہوگی اسلام کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے ان کے دل میں اتنی زیادہ محبت ہوگی، اتنا زیادہ قربانی کا جذبہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے انہیں یہ بلیسنگ دی، یہ فضیلت دی. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نوازتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے. اور دوسرا، جو کوئی بھی چاہے وہ علم ہے، عمل ہے یا ایمان ہے، اس سب میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑتے نہیں، اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہی نوازتے ہیں. اس دنیا میں نوازیں نہ نوازیں، آخرت میں تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہے ہی یوم الدین، بدلے کا دن. ٹھیک ہے، تو یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اتنا ہی ہم جانتے ہیں. تو ان کا خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بلال کو بلاؤ. کیوں؟ کیونکہ بلال کی آواز سب سے زیادہ اونچی ہے. تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ ان کو الفاظ سکھاؤ اذان کے، اور یہی اذان کے الفاظ حضرت عمر ابن الخطاب نے بھی یہی سنے تھے، ایگزیکٹلی سیم الفاظ اور سیم خواب تھا. تو وہ حضرت بلال کو سکھائے گئے، اور حضرت بلال جن کی زبان میں کہتے ہیں کہ بالکل بہت زیادہ کلیئرٹی بھی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوز کیا کہ وہ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن بنے، اور مسجد نبوی میں آپ نے حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو یہ فضیلت دی. وہ حضرت بلال جو کہ مکہ کی گلیوں میں احد 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 کہہ کر رگڑے جاتے تھے، مکہ کی گلیوں میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر سخت گرمی میں ان کی کھال ادھر جاتی تھی، لیکن وہ ایک ایک اللہ ایک ہے احد احد کا جو ان کے منہ سے الفاظ نکلتے تھے وہ کبھی رکتے نہیں تھے. اور اللہ نے ان کو بھی یہ بلیسنگ دی، ان کی ان قربانیوں پر اللہ نے انہیں یہ بلیسنگ دی کہ وہ مؤذن بنے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہنے کے لیے. اور صرف یہیں پہ نہیں، مسجد نبوی میں ہی نہیں، اس کے بعد جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اس میں بھی کعبہ پر جب سب سے پہلے اذان دی گئی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ آپ ہی یہ اذان دیجیے، آپ ہی دیں گے اذان. اور انہوں نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر وہاں پر بھی اذان دی، وہاں کے بھی پہلے مؤذن حضرت بلال تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسجد اقصی فتح ہوئی ہے حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر نے مسجد اقصی میں بھی اس کی صفائی وغیرہ کرائی، بیت المقدس کی، اور اس وقت بھی حضرت بلال اس لشکر میں، اس فوج میں شامل تھے جس نے کہ بیسکلی فتح کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کو بلا کے لاؤ، اور حضرت بلال کو یہ فضیلت دی گئی کہ انہوں نے وہاں مسجد اقصی میں بھی سب سے پہلے اذان دی. تو یہ وہ صحابی تھے جن کے سڑکوں پہ، سڑکیں تو نہیں کہنا چاہیے، گلیوں میں گھسنے اور احد احد کرنے کی وجہ سے، اتنی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے نوازا ان کو کہ جو 3 مقدس مقامات ہیں، ٹھیک ہے، حرم 2 ہیں ہمارے، میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، مقدس مقامات کتنے ہیں؟ 3 ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. ان تینوں میں سب سے پہلے اذان دینے کا جو آنر ہے، جو فضیلت ہے، وہ کس کو ملی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یہ فضیلت ملی. اس کے بعد ہمیں مؤذن سے ریلیٹڈ اتنی زیادہ احادیث ہیں ان کی فضیلت کی، ان کے اجر کی، جس میں سے ایک صحیح حدیث مجھے یاد ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو مؤذن ہے نا، ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی. گردن سب سے اونچی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کا جو درجہ ہوگا، جو سٹیٹس ہوگا، جیسے بادشاہوں کی دنیا میں گردنیں ہوتی ہیں نا، اکڑی ہوئی اور کندھے اکڑے ہوئے اور سب سے اونچا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح ان کو اتنا درجہ دیا جائے گا کہ وہ بادشاہوں کی طرح سب سے بڑے، سب سے اونچے لگ رہے ہوں گے. یہ فضیلت ہوگی مؤذن کی قیامت والے دن. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ بیسکلی مؤذن کے لیے، مؤذن کی جو فضیلت میں ہمیں ملتی ہیں. اور یہاں سے ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال
بلال کو جب بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کی آواز سب سے اونچی ہے اس لیے ان کو بلاؤ. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی, ہم سیکھ کیا رہے ہیں یہاں پہ کہ کسی کو جب بھی کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو بیسکلی پہلے اس کی ذمہ داری جب بھی دی جائے گی تو اس کا ٹیلنٹ دیکھا جاتا ہے, اس کی کیپیبلٹی دیکھی جاتی ہے, اور اس کی کیپیبلٹی دیکھنے کے بعد پھر ہی اس کو ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے جس بھی کام کے لیے ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے. تو ہم بھی یہ لوگ جو سفارش کی بیسس پہ کسی کو رکھ لیتے ہیں یا رشتہ داری کی بیسس پہ کسی کو رکھ لیتے ہیں کسی بھی کام کے لیے, آفیسز میں یا کسی بھی اور کام میں, ایسا جب ہوتا ہے تو بالکل غلط ہمارا ڈیسیجن ہوتا ہے. کیپیبلٹی, ٹیلنٹ, پوٹینشیل دیکھ کے ڈیسیجن لینا چاہیے. یہ تھی اذان کیسے لیجسلیٹ ہوئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شروع کے دنوں میں پہلی ہی ہجری میں جو المواقعات بردرہڈ اسٹیبلش کی گئی, مواقع ہوا, بھائی بھائی بنایا گیا سب کو. جن کا کیمرہ آن ہے پلیز آف کر لیجئے, اپنے کیمراز کو چیک کیجئے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ, جن کے کیمراز آن ہے پلیز آف کر لیجئے. تو المواقعات کیا تھا, کیا ہوا تھا؟ بیسکلی مہاجرین جب آئے ہیں تو انصار اور مہاجرین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیئرز بنائے, ان کو بھائی بھائی بنا دیا. ٹھیک ہے, اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے, ہم سب یہ بچپن میں پڑھا کرتے تھے, ہماری اسلامیات کی کتاب میں مجھے یاد ہے ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا اسکول میں جو بیسکلی اس ٹاپک کے اوپر ہوتا تھا. تو سب کو انٹروڈکشن تو ہے, تعارف تو ہے اس ٹاپک کا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو بات ہمیں نہیں پتا تھی, مجھے نہیں پتا تھی بہت شروع سے, جب تک کہ میں نے ڈیٹیل میں سیرت نہیں پڑھی, کہ یہ جو مواقعات کا کانسیپٹ تھا یہ صرف سٹارٹ میں نہیں ہوا تھا کہ جب آئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس بھائی بھائی بنا دیا, بلکہ اس کے بعد جب جیسے جیسے ہجرت ہوتی رہی, فتح مکہ سے پہلے جتنے لوگ جیسے جیسے جب آتے رہے, مکہ فتح مکہ کے بعد بھی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی کے ساتھ بھائی بھائی بناتے رہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے, ضرورت ہوتی تھی. اس وقت جو باہر سے آ رہا ہے اس کے پاس ڈیفینیٹلی وہ اپنا پیسہ لے کے, اپنی جائیداد لے کے, اپنی پراپرٹی کے ساتھ, اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ, کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں, وہ پراپرٹی تو نہیں وہاں جا کے فوراً خرید سکتا تھا. تو اس کو ڈیفینیٹلی ایک شیلٹر, ایک سائبان, ایک رہنے کی جگہ, رہائش چاہیے ہوتی تھی, کھانے پینے کا انتظام. کوئی ریسٹورینٹس وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں, لوگوں نے ہی کرنا ہوتا تھا ایک دوسرے کے لیے جو بھی کرنا ہوتا تھا. تو یہ جو پیئرنگ ہے, مواقعات ہے, یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا. جیسے حضرت جعفر بن طیار جو ہیں, جو بیسکلی حبشہ میں تھے, وہ ہم نے پڑھا بھی تھا نا حبشہ میں نجاشی کے دربار میں جنہوں نے تقریر کی تھی, وہ والے حضرت جعفر بن طیار. تو وہ جب آئے ہیں تو ان کا پیئر اس وقت بنایا گیا ہے. اسی طرح بیچ بیچ میں جو جیسے آتے رہے تو ان کی پیئرنگ جیسے جیسے ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق کرتے رہے. یہ پیئرنگ کی کیوں گئی, اس کا ایک مقصد میں نے آپ کو بتا دیا, یہی کہ جی مہاجرین جو ہیں وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے, سب کچھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا. اور اس زمانے میں جیسے میں نے بتا دیا, کچھ بھی لے کر تو آپ جا نہیں سکتے تھے. تھوڑا بہت کوئی جو لے جا سکتا ہوگا, جیسے کچھ پیسے رکھ لیے, کچھ کھانا پینا رکھ لیا وغیرہ, وہ تو کیا ہر ایک نے, یعنی جو جتنا کر سکتا تھا اتنا اس نے کر لیا. لیکن زیادہ تر کو تو چھوڑ کے ہی آنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ چھپ چھپ کے نکلے تھے. اگر کچھ بھی زیادہ چیزیں لے کر جاتے تو پیچھے سے بھی سب کو پتہ لگنے لگ جاتا کہ جی فلاں بندہ اپنا گھر چھوڑ کے جی نکل گیا, کیونکہ اس کا گھر پیچھے سے بالکل خالی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ فوراً اس کی تلاش میں نکلتے تو اس کو تو پکڑ لیتے, بیچ میں ہی رستے میں پکڑ لیتے اور شہید کر دیتے. تو یہ ساری باقاعدہ پلاننگ اور اچھے طریقے سے اسباب اختیار کر کے نکلا گیا تھا, ہجرت کر کے کی گئی تھی. تو مہاجرین کو بیسکلی سہارے کی ضرورت تھی, ان کو سہارا دیا گیا. دوسرا ریزن کیا تھا کہ انصار ڈیفینیٹلی ان کی ابھی تربیت کی ضرورت تھی. مہاجرین کون تھے؟ جن کی 13 سال تربیت ہوئی. کہاں پہ ہوئی؟ دار ارقم میں. دار ارقم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا, وہاں بھی باقاعدہ تعلیم و تربیت دی جاتی تھی حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی ایک تو مقصد یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ چھپ کر ایک تو رہ سکیں, ٹھیک ہے, سیف ہوں, سیفٹی کے لیے, اینڈ سیکنڈلی تعلیم و تربیت کے لیے. یہی نظام صفہ میں بھی کیا گیا انتظام, اور یہی انتظام اب یہاں پر بھی کیا جا رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زیادہ فوکس تھا تعلیم و تربیت کو عام کرنے کے لیے. اور غزوہ بدر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ان کفار کو چھوڑ دیا جائے گا جو پکڑے گئے تھے بیسکلی, جو کہ مسلمانوں کو لکھنا سکھائیں گے. تو یہ لکھنا پڑھنا
پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، تربیت میں آنا، یہ اس سارے پہ کتنا زیادہ فوکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے بغیر ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی نہیں جا سکتی، اور اگر بنیاد بھی رکھ دی جائے تو ایک اسلامی معاشرہ جو ہے ترقی نہیں کر سکتا، فلرش نہیں کر سکتا. اس کے اندر جو بیسکلی ایتھکس ہونے چاہیے، جو مورل ویلیوز ہونی چاہیے، جو کہ ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ ہونا چاہیے، وہ ہم لا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس میں باقاعدہ تعلیم و تربیت کا جو عنصر ہے وہ جاری و ساری نہ رہے، اور وہ بھی اس کی بھی بنیاد ہمیشہ گھر سے ہی ہوتی ہے. آج کل ہم نے کیا کیا ہے، بچوں کو بالکل ہی اسکولز پہ پھینک کر مائیں بالکل ہی آزاد ہو گئی. یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے. چاہے آپ ہوم اسکول کر رہے ہیں، آپ گھر پہ بچے کو سکھا رہے ہیں، یا آپ اسکول میں بچے کو سکھا رہے ہیں، آپ کو ہی دیکھنا پڑے گا آپ کے بچے میں کمی کون سی آ رہی ہے. اسکول ہر چیز نہیں سکھا رہا، اس کو خود آپ باقی تعلیم خود دیں گے. اسکول والے اگر قرآن نہیں سکھا رہے، سیرت نہیں سکھا رہے، حدیث نہیں سکھا رہے، آپ کی ذمہ داری، آپ پہلی ذمہ داری ہی آپ کی ہے کہ آپ سکھائیں. ٹھیک ہے، دنیا کے کرنٹ افیئرس، کرنٹ سچویشن کیا چل رہی ہے دنیا کی، آج کل کون سے سکلز کی ضرورت ہے، اس سب کو آئیڈینٹیفائی ایک ماں ہی کر سکتی ہے. ماں باپ کریں، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. پھر تربیت کا عنصر اسکول کوئی نہیں سکھا رہے تربیت. ٹھیک ہے، کہیں اسکول کے بچے جب اکٹھے ہوتے ہیں کہیں پہ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، بڑا خیال کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے، تو تربیت کی بڑی کمی ہے، بڑی ضرورت ہے، وہ ماں ہی کر سکتی ہے. ماں کو چاہیے کہ وہ کرے تربیت، خصوصاً اکٹھے رہنے والی تربیت. ہم لوگوں کو اکٹھے نہیں رہنا آتا، ہمارے بچوں کو اکیلے اکیلے تو سب سیٹ چل رہا ہوتا ہے، اکٹھے نہیں رہنا آتا اب ہمارے بچوں کو. کہ جب اکٹھے رہتے تو برداشت کیسے کرتے ہیں، صبر کیسے کرتے ہیں، شیئرنگ کیسے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کیسے کرتے ہیں، رحم کیسے کرتے ہیں. یہ ساری جو عنصر تھے ایک ایتھیکل ماڈل کے، یہ سب تو نکلتا جا رہا ہے. تو یہ سب ایک بنیاد میں رکھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ ہم یہاں سے سیکھ رہے ہیں. اور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو پیئرنگ کی گئی، جی، یہ جو پیئرنگ کی گئی تھی بیسکلی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کر دی.